کا جواب چاہتے ہیں، کیونکہ جو آج مہنگائی ہے، جو آج عوام کی تکلیف ہے، جو ملک کی مشکلات ہیں، یہ اس کی جڑ ہے۔ جب آئینی ادارے اپنی حدود میں نہیں رہیں گے، مداخلت کریں گے، الیکشن میں مداخلت کریں گے، تو پھر عوام کو مہنگائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ ہمارا سوال ہے اور ہم اس کا جواب چاہتے ہیں۔ جس دن اس کا جواب آئے گا، ہم یہ سمجھیں کہ اس دن ملک میں کوئی آئین ہے، کوئی عدل کا نظام ہے، کوئی انصاف کا نظام ہے۔ بہت شکریہ۔ جی شاہد صاحب، جیسے آپ نے بھی کہا حلف نامے کے حوالے سے، تو ساتھ آپ نے یہ بھی کہا کہ عوام حقائق جاننا چاہیں گے۔ ابھی قومی اسمبلی کا اجلاس بھی چل رہا ہے، سینٹ کا اجلاس بھی چل رہا ہے، اور ایک مشترکہ اجلاس کی چہلگوئیاں بھی ہو رہی ہیں۔ کیا پاکستان مسلم نون اس معاملے کو پارلیمان میں باضابطہ طور پر لے کے جائے گی تحریک التوا کی صورت میں، یا پھر اسپیکر قومی اسمبلی سے کہے کہ اس معاملے پر اوپن بحث کرائی جائے؟ کیا اس طرح کی کوئی تجویز آپ دیں گی مسلم نون؟ میرے بھائی بالکل تجویز دے گی۔ آج تک نہ تحریک التوا اس ایوان میں آئی ہے، نہ کسی عوام کے مسئلے پر بات ہو سکی ہے، ورنہ ہمیں یہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہمارا فورم وہ ہے۔ دیکھیں، یہ پچھلے 3 سال میں یا 3.5 سال میں جو ہے وہ جس طرح اسمبلی چلائی گئی ہے، تو جب اس قسم کے الیکشن ہوں گے تو اس قسم کی اسمبلی جو ہے نا وہ پاکستانی عوام کو ملے گی، جو پچھلے 40 مہینوں سے چل رہی ہے۔ آج یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ایک پروسیس جو فلاڈ تھا، ایک پروسیس جو دھاندلی زدہ تھا، اس کے بعد جو پروڈکٹ آیا، اس نے 40 مہینے میں پاکستان کو کیا دیا، اور وہ پروڈکٹ جو تھا وہ عمران خان تھا۔ اس نے کیا دیا ہے؟ مہنگائی دی ہے، تباہی دی ہے۔ عدلیہ ایٹ دا ہائیسٹ لیول جو ہے، اعلیٰ ترین سطح کے اوپر وہ کمپرومائز ہوئی ہے، یہ سامنے آ رہا ہے آپ کے۔ اور اس کا کیا علاج ہے؟ جب آئین جو ہے اس کے آپ چیتھڑے اڑا دیں، آئین جو ہے وہ شیٹر ہو جائے، تو اس ملک میں باقی قانون کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ تو اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف کی جو بے گناہی، مریم نواز کی بے گناہی، اور جس طرح ان کو قید کیا گیا، جس طرح ان کی ضمانتیں جو ہے وہ ریجیکٹ کی گئیں، جس طرح ان کے ساتھ جو ہے ان کی آزادی سلب ہوئی، وہ ایک بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ڈائریکٹلی، جس طرح شاہد صاحب نے کہا کہ الیکشن کے اوپر اثر انداز ہوئے، اور اس الیکشن کا جو رزلٹ آیا وہ تو 4 الیکشنوں کے حلقوں کی بات کرتا تھا عمران خان، اور 35 پنکچروں کی بات کرتا تھا۔ یہاں تو سارے کا سارا الیکشن، اور ان تمام حلقوں میں ہم دوبارہ جیتے۔ وہ 4 حلقوں کی جن کی بات کرتا تھا، ہم دوبارہ جیتے۔ 2018 میں بھی جیتے، ان میں میرا بھی حلقہ تھا۔ تو یہ سارا پروسیس جو ہے فلاڈ ہے۔ اس وقت تمام انسٹیٹیوشنز جو ہیں، آئینی اداروں کے اوپر ایک سوالیہ نشان آ گیا ہوا ہے، جس میں سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جو ہے اس وقت کا ملوث نظر آ رہا ہے، ہائی کورٹ جو ہے اسلام آباد کا وہ ملوث نظر آ رہا ہے، اس میں اسمبلی جو ہے ملوث نظر آ رہی ہے۔ اسمبلی پروڈکٹ ہے اس الیکشن کا، جس کے اوپر یہ سوالیہ نشان آئے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے سب سے بڑا اس وقت کا الیکشن کمیشن جو ہے وہ فلاڈ ہے۔ یہ سارے آئینی ادارے ہیں۔ تو اس وقت تو آئینی جو ایک عمارت ہے پاکستان کی، وہ زمین بوس ہو چکی ہے۔ اور ایک ہی علاج ہے کہ فوری طور کے اوپر جو ہے پاکستان کے جو عوام کا جو حق ہے، آئینی حق جو ہے، وہ دوبارہ ان کو دیا جائے، اور وہ نئی حکومت جو ہے، نئی اسمبلی، نئی ادارے جو ہیں منتخب کریں۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ کون جو ہے مریم نواز کو، میاں نواز شریف کو، اور باقی جو لوگ جو قید کیے گئے، ان کو کون وہ آزادی جو سلب ہوئی تھی، ان کون کمپنسیٹ کرے گا؟ یہ اس وقت آہستہ آہستہ جو کوئی 2018 جولائی میں ہوا، وہ سارا ایکسپوز ہو رہا ہے، سارے کردار سامنے آ رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی جو فیلئر ہے کہ تمام بے ایمانی، تمام ریگنگ اور تمام انٹرفیئرنس کے باوجود آپ نے تحفہ کیا دیا ہمیں؟ اس ملک کی تباہی اور مہنگائی اور سارے کا جو ہے وہ پیامبر بن گئے عمران خان۔ اس کے اپنے بندے جو ہے اسمبلی میں نہیں آتے، اس کے پاس ووٹ نہیں ہے آج اسمبلی میں، اور کس طرح ووٹ اکٹھے کر کے وہ جو ہے وہ جوائنٹ سیشن کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
تو سیاسی طور پہ، اخلاقی طور پہ، آئینی طور پہ، قانونی طور پہ عمران خان اس وقت دیوالیہ ہو چکا ہے، اور ساتھ ساتھ ہمارے آئینی ادارے بھی جو ہیں۔ جو دیکھیں، میں ایک بات کرتا ہوں، جو بنیادی بات یہ ہے کہ یہ بیان دے دیا گیا ہے، یہ پاکستان کے عوام کے سامنے ہے۔ اب اگر رانا شمیم صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، ان کو بدترین سزا دی جائے۔ اگر یہ سچ بول رہے ہیں تو پھر جسٹس ثاقب نثار کی جگہ جیل میں ہے۔ اگر میاں نواز شریف جیل جا سکتا ہے تو ثاقب نثار کیوں نہیں جا سکتا؟ اور پھر سوال یہ ہے کہ جو آپ نے سزا دلوائی تھی، اب تو ساری حقیقت سامنے آ گئی کہ چیف جسٹس ملوث ہے بیل نہ دینے میں، تو پھر جو سزا دی گئی اس میں کون کون لوگ ملوث تھے، اس کا بھی پتہ کر لیں۔ آج اگر کوئی ملک میں انصاف ہے، اس کا ایک تقاضا ہے کہ جب یہ بات اٹھ گئی ہو کسی کیس کے بارے میں، اتنی اخلاقی جرت عدالت میں ہونی چاہیے کہ ان کیسوں کو اٹھا کر باہر پھینکے، کہہ دے کہ میاں نواز شریف کے خلاف ثبوت نہیں ہے۔ ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے میاں نواز شریف پہ کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے، سزا آپ نے 10 سال دی ہے۔ جب بیل دی اسلام آباد ہائی کورٹ، انہوں نے لکھا ہے کہ گلیئرنگ ایررز ہیں اس ججمنٹ کے اندر۔ تو آج اس معاملے کا کوئی منطقی انجام تو ہونا چاہیے۔ یہاں پر اگر ہم 2 ہفتے میں وزیر اعظم کو فارغ کر سکتے ہیں تو ایک چیف جسٹس سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ تم کر کیا رہے تھے، تمہیں کس نے اختیار دیا تھا الیکشن میں مداخلت کا؟ یہ میرا سوال ہے، اس ملک کی پارلیمان کا سوال ہونا چاہیے کہ کس نے اختیار دیا اس ملک کے چیف جسٹس کو کہ وہ عدالت کے معاملات میں مداخلت کرے اور ملک کے الیکشن میں مداخلت کرے۔ اس کا جواب پاکستان کے عوام کو دینا پڑے گا۔ بھائی صاحب یہ بتائیں کہ ایک عام طور پہ یہ بات کی جاتی رہی ہے کہ ہماری ہسٹری جتنی ایک بلیک ہے وہ سب کو پتا ہے، واقعہ کو یہ پہلا بھی نہیں ہے اور بہت سے ہو چکے ہیں اور شاید رکے بھی نہیں۔ ایک نیشنل ٹروتھ کمیشن کی بات کی جاتی ہے، ریکنسیلیشن کی بات کی جاتی ہے۔ اسی طرح پہ آپ کو یاد ہوگا کہ ملک قیوم کو بھی آپ جانتے ہوں گے، اس کے بھی واقعات آئے تھے ماضی میں، وہ کوئٹہ تک سفر ہوتے ہوتے جب جسٹس صدیق طاہر صاحب تھے، نصیب حسن شاہ صاحب تھے، یہ ہسٹری کے وہ واقعات بنا دیں نا، ٹروتھ کمیشن بنا دیں۔ میں تو آج کے یہ آپ کے سامنے ایک چیف جسٹس کا ایفیڈیوٹ ہے، میرا نہیں ہے، آپ کا نہیں ہے، ایک چیف جسٹس کا ہے، وہ آنکھوں دیکھے حالات بیان کر رہا ہے، یا یہ جھوٹ بول رہا ہے یا پھر ملک کا چیف جسٹس پاکستان کا گلٹی ہے الیکشن میں انٹرفیئرنس کا، کورٹ میں مداخلت کا۔ اچھا عباس صاحب یہ بتائیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کا ایک تقریباً سال سے زائد پی ڈی ایم کی بات ابھی شام سے کریں یار، ابھی اس معاملے پہ رکھیں، ابھی اس معاملے پہ رکھیں، پی ڈی ایم کی بات ہم شام میں، آج میٹنگ ہے شام میں کریں گے۔ یہ بتائیے گا اس معاملے کے سامنے آنے کے بعد یہ جو بھی آپ بتا رہے ہیں، تو اب آپ لوگ کے پاس پی ایم ایل این کے پاس بطور پارٹی کیا کیا آپ کے پاس آپشن ہے؟ اب آپ سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں، اس کے خلاف عوام میں جائیں گے، پارلیمنٹ میں جائیں گے، آپ کہاں یہ معاملہ ریز کریں گے؟ سب سے پہلے پارلیمنٹ میں جائیں گے جی، آج ہی جائیں گے، آج ہی جائیں گے۔ سب سے پہلے ہم پارلیمنٹ میں جائیں گے، وہ ہمارا فورم ہے، وہ فلاڈ ہے، اس میں نقائص ہیں، وہ ایک ریگڈ الیکشن کی پروڈکٹ ہے، لیکن پھر بھی ہم وہاں پہ یہ مسئلہ وہاں پہ اٹھائیں گے، اور اس کے بعد قانونی جو چارہ جوئی جو ہے یا وہ کنسلٹ کر کے جو ہے وہ کلاس ہے وہ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اور ہمیں توقع یہ ہے کہ ہماری عدلیہ سو موٹو اختیارات رکھتی ہے، ان کا استعمال ماضی میں کرتی رہی ہے، اس سے بڑا سو موٹو کا معاملہ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ جب عدلیہ پر خود انگلی اٹھا دی گئی ہے، عدلیہ کے کنڈکٹ پر اٹھا دی گئی ہے، ایک ملک کے چیف جسٹس پر اٹھا دی گئی ہے۔ انہوں نے فیصلے کیے ہوئے ہیں، باقی فیصلے اگر اس طرح کے فیصلے کیے ہوئے ہیں اور ان کا فیصلہ اس ریاست کے اوپر اثر انداز ہوئے ہیں، ان کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ شیٹر ہو گئی ہے، ان فیصلوں کی کیا حیثیت ہوگی جو ان لوگوں نے فیصلے دیے ہوئے ہیں؟ جناب کیا یہ بتائیے گا خیر صاحب، جیسے یہ مفتی پبلک لندن کا یہ ہمارے سامنے ہے اسٹیٹمنٹ
स्टेटमेंट आपका, और ऐसा ही एक और असद दुरानी ने भी दिया। क्या ये जो हल्फनामे हैं इनको किस हद तक सच माना जाए कि माजी में भी इस तरह के हल्फनामे आते हैं? मियां नवाज शरीफ इस हल्फनामे को पूरी दुनिया सच मानती है। जो लंदन का नोटरी पब्लिक जिसको नोटराइज करता है और लिखता है स्worn अंडर ओथ बिफोर मी, ये दुनिया की हर अदालत मानती है, हर अदालत मानती है। ये वो ओथ कमिश्नर नहीं है जो यहाँ से कचहरी से उठा कर को ले जाएगा। अच्छा वो बस साहिब साहब ने भी तो सुप्रीम कोर्ट में दिया था, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत। मैं कह रहा हूँ ना, वो ट्रूथ कमीशन के हवाले कर देना, करे ना, मैं तो कहता हूँ करे। अच्छा बस मैंने कब ये रोका? बताइएगा कि हमने माजी में भी देखा बहुत सारी चीज़ें आई, तो अब क्या आपको इंसाफ की उम्मीद है कि आपको इंसाफ मिलेगा? देखिए, उम्मीद तो हमेशा इंसाफ की रखनी चाहिए ना। जब एक मुल्क है उसमें अदल का निज़ाम है। मैं तो ये कह रहा हूँ, आज मेरा मामला नहीं है, आज इंसाफ पाकिस्तान के अवाम को चाहिए, जिनका इलेक्शन एक चीफ जस्टिस चोरी कर रहा है, उनको इंसाफ कौन देगा? आज सवाल ये है। शायद सरकार बस साहब ये बता दें क्लियरली कि क्या आप सुप्रीम कोर्ट से ये कह रहे हैं कि वो आज खुद नोटिस ले, या आप चाराजोई करेंगे? देखिए, उनको, मैं कह रहा हूँ, उनको लेना चाहिए ना। एक प्रेसिडेंट मौजूद है हमारे मुल्क में, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया है इससे बहुत कम तर मामलात का। ये तो एक बहुत बड़ा मसला है। ये ऐसा मसला है जो पूरे मुल्क के अदल के निज़ाम की जड़ को जिसने हिला दिया है। अगर हम इसकी हकीकत नहीं मालूम करेंगे, इसको भी छुपाने की कोशिश करेंगे, दबाने की कोशिश करेंगे, चीज़ें दबती नहीं हैं, ये सामने आएंगी। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।